اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم شریعت کو ان علماء کرام سے حاصل کریں جو اس کے اہل ہیں۔ آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے، آج کا دور جو علماء سے بیزاری کا دور ہے، آج کا دور جو علماء کی توہین کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر ہم اپنے موتیوں کو، ہیرے کو، جواہرات کو تلاش کر کے متواضع، مخلص اہل علم کو تلاش کریں، ان سے رابطہ بنائیں، ان کی رہنمائی میں چلیں، تو یہ علماء کرام کی رہنمائی ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کی ضمانت دینے والی کامیابی ہے۔ موجودہ دور جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موجودہ دور جس دور میں ہم نے غیر علماء واعظین سے اپنے دینی مسائل کو جوڑ کر کے سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں، ہم کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں کی چمک دمک سے دوری اختیار کر کے علماء کرام کی سادگی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور اسکرین کا دور ہے، یہ دور علم دین اور علم شریعت کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی اسکرین پر آنے سے پہلے میک اپ کرنے کا دور ہے، یہ دور رنگینیوں کا دور ہے، یہ دور چمک دمک کا دور ہے، یہ دور ایک ایسا دور ہے جس دور میں ہم نے ایک کیمرے کے آگے ساری دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے، یہ دور فضول خرچیوں کا دور ہے، یہ دور ایسے فتنوں کا دور ہے کہ ہمارے یہاں وعظ و تبلیغ، وعظ و نصیحت کرنے والے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ڈیزائنرز سے مل کر کے ان سے اپنے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرا کر کے اور ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے علماء کرام جن کو پہننے کے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے، جن کی مسجدوں میں چٹائی اگر ہو تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کرتا تھا، وہ مسجدوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے دروس دیا کرتے تھے، اور میلوں میلوں کا سفر بیل گاڑی سے پیدل اور طویل طویل نہروں کو سر کرتے تھے اور عوام کے سامنے اپنے خطابات پیش کرتے تھے۔ آج ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی اس سادگی نے اور ان کے ان خطابوں نے جو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انہوں نے پیش کیا، 50 سال، 100 سال، 2 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ان کے ایک ایک خطاب کے نتیجے میں راہ ہدایت پر آنے والے پورے بستی والے، پورے کے پورے گاؤں والے آج بھی نمازی پرہیزگار اور قرآن و سنت کے طریقے پر چلنے والے، عقیدے کو سمجھنے والے آج بھی ان کے ان کارناموں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابن باز نے کون سا کیمرہ اختیار کیا تھا، مجھ کو نہیں پتا کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ علامہ صالح فوزان اور اسی طریقے سے ماضی میں جو علماء کرام گزرے ہیں ان لوگوں نے کون سی رنگینی اختیار کی۔ لیکن آج اگر ایک حدیث کی تخریج کرنی ہو، ایک حدیث پر حکم لگانا ہو، تو اللہ کی قسم کوئی بھی امانت دار اور انصاف پسند عالم دین علامہ البانی کی کتابوں سے استفادہ کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ جو دعوت و تبلیغ کی، اس کا ڈنکا آج ساری دنیا میں پٹتا نظر آتا ہے۔ اور میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے اس واقعے کو کئی مرتبہ سن چکا ہوں کہ اسی دہلی کی سرزمین پر، اسی پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن کے پاس علامہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک درسگاہ ہوتی تھی، چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر کے ساری دنیا سے آنے والے اپنے شاگردوں کو عقیدے کی، سنت کی اور اسلام کی تعلیمات دینے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی اسی چھوٹی سی مسجد سے جب وفات پاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ تقریباً 22 لاکھ افراد نے صحیح عقیدہ حاصل کیا، اور ان کے شاگردوں نے آج بھی انصار السنت المحمدیہ پورے عرب دنیا میں کام کرنے والی قائم کر رکھی ہے۔ دارالحدیث مدنیہ کو دیکھ لیں، دارالحدیث مکیہ کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے ساری دنیا میں، افریقی ممالک میں، عرب دنیا میں، یورپی کنٹریز میں، چائنا میں، یورپ کی دوسری کنٹریز میں، ہندوستان کے مختلف گوشوں میں آپ دیکھ لیں، ان کے ایک ایک شاگرد نے لاکھوں طلبہ کی ہدایت کا کام کیا، اور ان لوگوں کو بیٹھا کر کے ان کی تربیت کی، جس کے اثرات آج بھی نمایاں طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کسی چیز کو باقی رکھنے والی چیز یہ اخلاص ہوتا ہے، کیمرہ نہیں ہوتا، تصویر نہیں ہوتی، یہ رنگینیاں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا اخلاص اختیار کریں، اس کے اوپر اعتماد کریں، دین کا کام کریں، اور اس کے بعد اس کے طریقے پر چلیں۔ موجودہ دور کے چیلنجز ہیں، تھوڑا بہت جہاں ضروری چیزیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ آپ کی بات دور تک جا سکے، لیکن سب کچھ اسی کو بنا دیا جائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے، علماء کرام کے مقام کو سمجھنے اور علم شریعت کو سیکھنے کے لیے راسخ علماء کرام، علماء ربانیین سے جڑ کر کے ان سے قربت اختیار کر کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔